اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب چہارم اخلاق و آداب کا آج سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وقت کی پابندی۔ جی میرے پیارے بچوں، وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے ہمارے سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، نماز میں اور بہت ساری چیزوں میں وقت کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ یہی ہمیں ہماری کامیابی کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو آئیے مزید جاننے کے لیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید جان سکیں کہ وقت کی پابندی کہاں کہاں، کب کب، کتنی ضروری ہے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ تو اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں، عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر ان پر عمل کر سکیں، نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں، اپنی جماعت اور زندگی کے دیگر معاملات میں نظام الاوقات پر عمل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب ہم جانیں گے مفہوم و اہمیت کے بارے میں۔ وقت کی پابندی کا مطلب ہے کسی کام کو وقت پر انجام دینا، یعنی کسی کام کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا اور پھر اس کام کو مقررہ وقت پر پورا کرنا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارا دین ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ وقت انسان کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے وہ اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے نظام فطرت اور وقت کی پابندی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کبھی کائنات پر غور کیا ہے؟ کائنات کا پورا نظام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے، جیسے کہ سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن رات اور موسم یعنی اس کے سردی، گرمی، خزاں، بہار، ان سب کے بدلنے کا بھی وقت مقرر ہے۔ سورج صبح اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور شام کو اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے، جبکہ چاند اپنے مقررہ وقت پر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 40، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اسلامی عبادات میں وقت کی پابندی۔ پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری تمام عبادات کا تعلق بھی پابندی وقت سے ہے، جیسے کہ نماز دین اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے، جسے اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں روزے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ روزوں کے لیے باقاعدہ ایک مہینہ مقرر کیا گیا ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ فرض روزے صرف رمضان کے مہینے میں ہی رکھے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں مقررہ وقت پر سحری اور افطاری کی جاتی ہے، اور اس میں ذرا سی بے احتیاطی سے ثواب کے بجائے گناہ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک نظام کے تحت ایک سال پورا ہونے پر ادا کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح حج بھی ہے، حج بھی ماہ ذوالحجہ کے مقررہ ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر عبادت ہم سے وقت کی پابندی کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم زندگی کے تمام معاملات اور دیگر عبادات میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ اب ہم پڑھیں گے وقت کی پابندی اور طالب علم یعنی کہ اپنے بارے میں۔ جی، زندگی میں کامیابی کا راز وقت کی پابندی میں پوشیدہ ہے۔ طلبہ کے لیے خاص طور پر وقت کی پابندی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا طالب علم وقت پر سوتا اور وقت پر جاگتا ہے، مقررہ وقت پر اسکول پہنچتا ہے، اسکول کا کام وقت پر کرتا ہے، اور تفریح بھی مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ جو طالب علم پڑھنے کا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے اسے ساری زندگی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ایک مثالی اور کامیاب طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کریں اور ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائیں۔ اب ہم پڑھیں گے عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فوائد کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، وقت کی پابندی کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ وقت کا پابند شخص ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے والے شخص کو معاشرے میں عزت و احترام ملتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے سے انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی سے کامیابی نصیب ہوتی ہے اور وقت کی پابندی سے انسان نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے۔ مقررہ وقت پر کھیل کود اور مطالعہ کرنے سے تفریح بھی ہو جاتی ہے اور تعلیم کا بھی حرج نہیں ہوتا۔ وقت کی پابندی سے تمام کام احسن طریقے سے ہو جاتے ہیں اور کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو حدیث مبارکہ بتاتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ حاصل کلام ہے کہ پابندی وقت آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج جتنی بھی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اس کی بنیادی اور اہم ترین وجہ پابندی وقت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی اور عروج کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں پابندی وقت پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم بھی دنیا کی زندگی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق وقت کی پابندی پڑھا۔ آپ نے جانا کہ کائنات کا پورا نظام وقت کی پابندی پر چل رہا ہے، کیسے سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے اور رات میں غروب ہوتا ہے، دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں اور بہار کا موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات بھی، وقت پر نماز کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے، وقت پر نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح رمضان اپنے وقت پر آتے ہیں، روزے اپنے وقت پر، یعنی کہ ہم رمضانوں میں روزے رکھتے ہیں، اور حج کا بھی آپ کو پتہ ہے، ذی الحج کے مہینے میں جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بھی اوقات مقرر ہیں، اس کے دن مقرر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہیں، اور یہ ہماری اور تمام دنیا کی اقوام کی ترقی کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز اے طالب علم ہم نے وقت کی پابندی ہر وقت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔